اولاد کی حقیقت یاد رہے، جس مال کے زیادہ ہونے کی حرص کی جاتی ہے اور جس اولاد پر فخر و غرور کا اظہار کیا جاتا ہے، ان کی حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں جب تک اس کے جسم میں روح باقی ہے، اور جیسے ہی روح اس کے تن سے جدا ہوتی ہے اور قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو وہ مال اور اولاد اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور قبر میں اس کے ساتھ صرف اس کا عمل جاتا ہے۔ لہذا ہر عقلمند انسان کو چاہیے کہ وہ مال زیادہ ہونے کی حرص کرنے کی اور اپنی اولاد پر فخر و غرور کرنے کی بجائے نیک اعمال زیادہ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ قبر میں اس کے لیے بہترین ساتھی ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے دو لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہیں۔ اس کے اہل خانہ مال اور عمل ساتھ جاتے ہیں، اہل خانہ اور مال لوٹ آتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا، تم جانتے ہو کہ تمہارے اہل و عیال مال اور اعمال کی مثال کیسی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، تمہارے اہل و عیال مال اور اعمال کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے تین بھائی ہو، جب اس کی موت کا وقت قریب آئے تو وہ اپنے تینوں بھائیوں کو بلائے اور ایک سے کہے، تم میری حالت دیکھ رہے ہو، یہ بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ جواب دے، میں تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ فی الحال تمہاری تیمہ داری کروں، تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری حاجت اور ضروریات کو پورا کروں، پھر جب تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہیں غسل دے کر کفن پہناؤں اور لوگوں کے ساتھ مل کر تمہارا جنازہ اٹھاؤں، کہ کبھی میں کندھا دوں اور کبھی اور شخص، جب تمہیں دفن کر کے واپس آؤں تو جو کوئی تمہارے بارے میں پوچھے اس کے سامنے تمہاری بھلائی ہی بیان کروں۔ یہ بھائی در حقیقت اس شخص کے اہل و عیال ہیں۔ یہ فرمانے کے بعد حضور قدوس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے عرض کی، ہم اس میں سے کوئی بھلائی نہیں پاتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، پھر وہ اپنے دوسرے بھائی سے کہے، تم میری حالت دیکھ رہے ہو، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ جواب میں یہ کہے، میں اس وقت تک تمہارا ساتھ دوں گا جب تک تم زندہ ہو، جو نہیں تم دنیا سے رخصت ہوگے تو ہمارے ساتھ جدا جدا ہو جائیں گے، کیونکہ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے اور میں یہیں دنیا میں رہ جاؤں گا۔ یہ بھائی اصل میں اس شخص کا مال ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس سے بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، پھر وہ شخص اپنے تیسرے بھائی سے کہے، یقیناً تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو اور تم نے میرے اہل و عیال و مال کا جواب بھی سن لیا ہے، بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہے، میرے بھائی، میں تو قبر میں بھی تمہارا ساتھ رہوں گا اور تمہیں وحشت سے بچاؤں گا، اور جب حساب کا دن آئے گا تو میں تیرے میزان میں جا بیٹھوں گا اور اسے وزن دار کر دوں گا۔ یہ اس کا عمل ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بہت اچھے دوست ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقیقت یہی ہے۔
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ترجمہ کنزلیمان کے مطابق ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے. بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے. پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھو گے. پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرشش ہوگی. ترجمہ کنز العرفان کے مطابق ہاں ہاں اب جلد جان جاؤ گے. پھر یقیناً تم جلد جان جاؤ گے. یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے ہو تو مال سے محبت نہ رکھتے. بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے. بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا. اللہ سوف تعلمون ہاں ہاں اب جلد جان جاؤ گے. اس آیت اور اس کے بعد والی 5 آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگوں ہاں ہاں اب نزا کے وقت کثرت مال کی حرص اور اولاد پر فخر و غرور کرنے کے برے نتیجے کو جلد جان جاؤ گے. پھر یقیناً تم قبروں میں جلد جان جاؤ گے کہ یقیناً اگر تم مال کے حرص کا انجام یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال کی حرص میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل نہ ہوتے. بے شک تم مرنے کے بعد ضرور جہنم کو دیکھو گے. پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. پھر بے شک ضرور قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی تھی، جیسے صحت، فراغت، امن، عیش اور مال وغیرہ، جن سے تم دنیا کی لذتیں اٹھاتے تھے. اور ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ چیزیں کس کام میں خرچ کی ہیں، ان کا کیا شکر ادا کیا اور ان نعمتوں کا شکر ترک کرنے پر انہیں عذاب کیا جائے گا. قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس صورت کی آیت نمبر 8 سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، چاہے وہ نعمت جسمانی ہو یا روحانی، ضرورت کی ہو یا عیش و راحت کی. حتیٰ کہ ٹھنڈے پانی، درخت کے سائے اور راحت کی نیند کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز العرفان کے مطابق، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں. بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں جب یہ آیت تو جب یہ آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، حالانکہ ہمارے پاس تو صرف یہی دو سیاہ چیزیں ہیں، یعنی کھجور اور پانی. دشمن حاضر ہے اور تلواریں ہمارے کندھوں پر ہیں. ارشاد فرمایا ان قریب ایسا ہی ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. اس سے پوچھا جائے گا کیا ہم نے تمہیں جسمانی صحت نہ دی اور ٹھنڈے پانی سے سیراب نہ کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن انسان کے قدم نہ ہٹیں گے حتیٰ کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. پہلا، اس کی عمر کے بارے میں کہ کس چیز میں خرچ کی.
دوسرا اس کی جوانی کے بارے میں کہ کس چیز میں گزاری، کس کام میں گزاری۔ تیسرا جو تھا اس کے مال کے بارے میں، اور کہاں اور کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ پانچواں اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کتنا عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کو چاہیے وہ یہ دعا مانگا کرے۔ ترجمہ کنز العرفان کے مطابق، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تم نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائی، اور میں وہ کام کروں جس سے تو راضی ہو جائیں، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھ۔ میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔